السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین، آج ہم پروگرام میں ملکی سیاست اور سسٹم کو ایک براڈر پکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہماری ملک کی سیاست اور سیاست دانوں کی ڈائریکشنز کیا ہیں اور ملک کو اس وقت در حقیقت ڈائریکشن کون سی چاہیے. اس وقت جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، انتخابات کی باتیں بھی چل رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچ بھی لیا جائے کہ انتخابات ہو جاتے ہیں، آج ہوتے ہیں یا اس حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد، تو پھر بھی بڑا سوال یہ رہے گا کہ کیا ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ملک کے اصل مسائل کو ایڈریس کیا جائے. کیا ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کا سیاست اور سیاست دانوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. کیا یہ خلا ہے جو پر ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ کیا اس بڑھتے گیپ کو کسی سیاسی جماعت نے سوچا ہے یا سوچنے کی کوشش بھی کی ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں ذرا گہرائی سے جا کر جائزہ لیتے ہیں. فہد صاحب، سب سے پہلے تو جو ملکی حالات آج کل چل رہے ہیں، انتخابات کی باتیں چل رہی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ہم 5 سال پورے کریں گے، اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں مختلف آپشنز پہ غور بھی ہو رہا ہے. تو اگر آج انتخابات ہو جاتے ہیں یا چلیں 2 سال بعد ہو جاتے ہیں انتخابات، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا حالات میں بہتری آئے گی یا جو حالات تقاضا کر رہے ہیں اس کے مطابق چلیں گے معاملات؟ دیکھیے وقاص، میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک ریلیونٹ سوال ہے، کیونکہ آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے جی، اور اس پہ ہم باقاعدہ طور پر گفتگو بھی کر رہے ہیں، تمام تر جو دیگر چینلز ہیں وہ بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں، اخبارات میں بھی یہی چھپ رہا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں جو ہے وہ سیاسی کارروائی تیز ہونے جا رہی ہے. ہم لانگ مارچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام آباد کا رخ اختیار کرنا ہے. وہ کیا کریں گے وہ آ کے معلوم ہوگا. آپ نے نوٹ کیا کہ کراچی میں اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کل ایک مظاہرہ کیا اور علی زیدی صاحب نے کہا کہ جی اب تو ہم بھی جو ہے وہ ایک ان کے خلاف اسی 27 فروری کو سے کراچی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. تو اب یعنی یہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ سیاسی کارروائی جو ہے وہ اب تیز ہوتی جائے گی اور زیادہ شور شرابہ ہوتا رہے گا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. جی، اور خیر یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ IMF کی طرف سے پریشر آیا ہوا ہے کہ آپ نے ہر مہینے وہ بڑھانا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ خوشخبری تھی. انہوں نے کہا کہ 10% بڑھا ہے لیکن ہم نے صرف یہ پرانا حربہ ہے جو ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمیں اتنی کی سفارش ہوئی اور اتنی ہم نے کم کی تاکہ وہ لوگوں پہ ذرا احسان کر سکیں کہ ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں. بہرحال یہ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا ایک نیا اب ایک طوفان آنا ہے وہ اس کی آمد ہے. تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے اور اس کی روشنی میں کئی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ ارلی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، ارلی الیکشنز کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن کی یہ دیرینہ مطالبہ ہے اور رہا ہے اور اب وہ اور زور پکڑ رہا ہے. PMLN کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر ہم نے اس بحران سے نکلنا ہے جو ان کے خیال میں بحران ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نئے الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور جس جماعت کو مینڈیٹ ملے وہ آ کے اپنی اگلی حکومت بنائے. اب جو ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ ہو رہی ہے جو سننے میں آ رہا ہے تو اس میں فریش الیکشنز کا جو مطالبہ ہے وہ سر فہرست ہے. اچھا، دوسری طرف آپ نوٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہیں ہم نے تو اپنی مدت پوری کرنی ہے اور ہم کر کے جائیں گے. لیکن بیچ میں یہ بھی ایک خسر بسر شروع ہو گئی تھی کہ جی اگر حالات اتنے خراب ہو گئے تو عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کریں کہ میں جلدی الیکشن کرا لوں گا اور فریش مینڈیٹ لے لوں. تو یہ ہر طرح کی کیا سرائیاں اسلام آباد میں جو ہیں وہ آج کل چل رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ چلیں اگر الیکشن ہو بھی گیا، ازیوم کرتے ہیں کہ ابھی ارلی الیکشن ہو گیا اور چند مہینے میں ہو گیا جی، اور ایک ایسا الیکشن ہوا جس کو پاکستان کی ایک اکثریت نے مانا کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے، یہ ہماری خواہش ہے جی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک نئی گورنمنٹ بھی بن گئی. اگر یہ سب کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہمارے جو اس وقت ملک کے جو بڑے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اچھا، اب اگر آپ اپوزیشن سے یہ سوال کریں تو وہ کہیں ہاں جی بالکل ان معاملات کو حل کرنے کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا. وہ حالات کیا ہیں، وہ معاملات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا معاملہ تو اس ٹائم جو پرابلم ہے وہ معیشت ہے. بالکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں، مہنگائی کا ایشو ہے اور بے روزگاری کا ایشو ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی گورننس کے پرابلمز ہیں وہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آنے سے ہم ان معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے. چلیں ہم ایک سیکنڈ کے لیے وقاص مان لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ کر لیں گے ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے جو اس وقت پاکستان کے جو بنیادی ایشوز ہیں کیا وہ حل ہو جائیں گے؟ یہ تو ہم بات کریں فائر فائٹنگ کی کہ یار آگ لگی آگ کو بجھاؤ، لیکن وہ جو عمارت تھی اس کا کیا کرنا ہے؟ یا اگر ہم یہ ازیوم کریں وقاص کہ چلے الیکشن نہیں ہوتے
اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کا اپنا 5 سالہ مدت پوری کر لیتی ہے، اور اس کی نتیجے میں الیکشن ہوتے ہیں اور فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں اور سب مان جاتے ہیں اور ایک نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے 2023 کے آخر میں. اس کے آنے سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ بڑا سوال آج ہم رکھنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں میں یہ جو ایک فرسٹریشن ہے پاکستان کی عوام میں، سب میں ہے، غم و غصہ ہے، ایک طریقے سے گھبرانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. وہ بالکل مہنگائی کی وجہ سے تو ہے، لیکن مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. یعنی اگر وہ کہتے ہیں آپ آج اگر آپ بازار میں مائک لے کے چلے جائیں تو آپ کو لوگ سب سے پہلے تو مہنگائی کا رونا روئیں گے، پھر وہ وہی باتیں کریں گے وقاص جو وہ سالہ سال سے کرتے آ رہے ہیں کہ جی بے روزگاری ہے، ایسا ہی ملک میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، طاقتور جو ہے وہ کمزور کے اوپر حاوی ہے، اور جو کمزور ہے اس کو نہ حق ملتا ہے، نہ اس کو انصاف ملتا ہے، نہ پولیس میں بہتری ہوئی ہے، نہ تعلیم میں بہتری ہوئی ہے، نہ صحت میں بہتری ہوئی. یعنی یہ وہی رونا ہے وقاص جو ہم دہائیوں سے سن رہے ہیں. فاتح صاحب ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ جو مسٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آپشن جو سارے ختم ہو گئے ہیں عوام کے پاس، تو کیا وہ نئے آپشنز کی طرف کچھ ایسی مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ایل پی کے جو بڑی ایک فورس بن کے سامنے آ رہی ہے اور انہوں نے کافی جو ہے وہ ووٹ وغیرہ بھی کچھ ضمنی انتخابات میں اور 2018 کے الیکشن میں بھی لیے تھے. تو کیا اب لوگوں کے پاس اور کوئی چوائس نہیں بچی، اسی وجہ سے وہ مذہبی جماعتوں کی طرف ان کا رجحان بن رہا ہے اور اس کو ایک چوائس کے طور پہ لے رہے ہیں؟ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاتح صاحب ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل آپشنز کی کہ اب لوگوں کے پاس آپشنز کیا کیا رہ گئے ہیں اور ان کا فوکس کس طرف ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ 2018 کے الیکشن میں بہت سارے ایسے پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اس لیے کہ انہوں نے کہا چلیں ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں کہ بھائی باقیوں کو تو ہم نے دیکھ ہی لیا اور انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، یا چلیں جو کچھ کیا جیسا بھی کیا لیکن جو پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان کو تو مضبوط نہیں کیا، اس حوالے سے کہ جو میری اور آپ کی اور عام پاکستانی کی جو زندگی ہے کیا اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے. تو کیونکہ اس کا جواب تھا نہیں، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی ان لوگوں سے نہ پی ایم ایل این سے ہوا، نہ پیپلز پارٹی سے ہوا، ہم نے جو ہے وہ عمرانہ حکومتیں بھی دیکھ لیں، چلو اب یہ ایک شخص ہے جو کم از کم کرپٹ تو نہیں ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو. وہ ٹرائی کرنا یا وہ یہ کہنا کہ اس کو بھی ٹرائی کر لیں وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی تو پاکستان میں آئے جو ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری لائے. باٹم لائن تو یہی ہے نا، باقی تو ساری بات کی باتیں. اب ایسا نہیں ہوا. اب 2022 آ گیا. اب جو الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں جو ایک عام پاکستانی ہے اس کے پاس کیا چوائس ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ میری زندگی میں آپ لوگ کیا بہتری لے کے ہیں؟ کس سے توقعات ہیں اس کی؟ نون لیگ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، جے یو آئی سے ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں، ایم کیو ایم، کس سے ہیں؟ سب کو آزما چکے ہیں. لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہماری ایجنڈا پہ یہ بات آئے کہ جی آزما تو لیا لیکن ہم نے جن کو آزمایا ہے ان سے ہم چاہ کیا رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کیا دیں، جس کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا انہوں نے وہ کچھ دیا جو ہمیں چاہیے اور جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ہمارا یہ ایک جمہوری سائیکل ہے جی، وہ چل رہا ہے، اور اگر اس باری مدت پوری ہوتی ہے 5 سال کی تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ہوتی اور ایک جمہوری طریقے سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے آئین میں اس کا اس کی وہ ہے شک موجود ہے جی. لیکن تبدیلی برائے تبدیلی تو کافی نہیں ہے نا. اس تبدیلی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو اور ہر پاکستانی کو کچھ فائدہ ہونا چاہیے. ایسا ہی وہ فائدہ کیا تھا؟ اب دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی ذرا بات کر لیں. عمران خان صاحب 2018 میں جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو بہت زیادہ توقعات لے کے آئے تھے.
جی اس کی وجہ کیا تھی؟ چلیں اس وقت تو یہ بحث بھی ہے نا اوقات، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ تو جو سیم پیج والے تھے وہ ان کو لے آئے اور ان کو گود میں اٹھا کے انہوں نے فنشنگ لائنز کراس کرا دی. چلے وہ سارا کچھ ایک سیکنڈ کے لیے آپ مان بھی لیں، یہ تو ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب اپنی ایک جنون سپورٹ لے کے آئے تھے، پاپولر لیڈر تھے ایسے ہی. اور آپ دیکھیں 2013 سے جب ان کا رائز ہوتا ہے یعنی پاکستان میں ایک ویو آئی ہوئی تھی. ایسا ہی ہے، بڑے کامیاب جلسے کیے انہوں نے. لاہور میں 2010 میں جلسہ کیا، اس کے بعد کراچی میں اور ہر شہر میں بڑے کامیاب جلسے کیے. اور آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کے اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو صرف عمران خان کو ووٹ. ایسا ہی ہے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ سسٹم پہلے آزما چکے تھے. وہ کہہ رہے تھے نئی آپشن آئے تاکہ ہم جو اصل میں چاہ رہے ہیں، جو پبلک پلس ہے، اس کو وہ جو لیڈر ہے وہ ریڈ کرے اور ہماری توقعات پہ پورا کرے. بالکل. اچھا، وہ جو توقعات تھیں وہ عمران خان صاحب نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے الفاظ میں پرویا بھی تھا، اور انہوں نے وہ تمام باتیں کی تھیں جو لوگوں کے دلوں میں اتری تھیں. وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی میں پولیس کا نظام ٹھیک کروں گا. کیونکہ ہر پاکستانی کا پولیس سے پالا پڑتا ہے، اور دہائیاں گزر گئی ہیں وہ ان کی وہ جو مصیبتیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی. تو جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پولیس کو ٹھیک کر دوں گا، لوگوں نے کہا پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی پولیس جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک جیسی ہو جائے، وہ ایک اس کی بجائے کہ وہ لوگوں پہ جبر کرے، وہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے. لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. ایسا ہی. اور جس نے، اگر آپ یقین نہیں کرتے لیکن آپ خواب تو دیکھتے ہیں، تو بہت سارے پاکستانی بشمول میرے، میں نے کہا اگر عمران خان صاحب پاکستان میں اس طرح کی پولیس میں تبدیلی لا سکتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں، تو کیا بات ہے. اچھا، پھر خان صاحب نے کیا کہا؟ انصاف. نامی تحریک انصاف تھا. ہر پاکستانی کو انصاف چاہیے. آج نہیں ملتا نا. جب کوئی کسی نے کہا کہ جی میں دلاؤں گا آپ کو، تو لوگوں نے کہا یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ میں ایجوکیشن ایمرجنسی لگاؤں گا. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. ہر پاکستانی نے کہا کہ تعلیم تو ہم سب کو چاہیے. کون نہیں چاہتا اس وقت آج کل کے زمانے میں وکاس، کون پاکستانی ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کو بچی کو بہترین اور افورڈیبل تعلیم ملے؟ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ پاکستان کے جو سرکاری اسکول ہیں وہ اتنے زبردست ہوں کہ ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنے کی ضرورت نہ ہو؟ یہ بات بالکل خان صاحب کی ٹھیک تھی کہ ایک طرح کا نظام تعلیم ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ یہ شکل ہونی چاہیے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ میں تعلیم کا نظام بالکل ٹھیک کروں گا، تو ہر پاکستانی کی آنکھیں چمکنا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور کمزور و طاقتور میں قانون کے سامنے برابر ہوں گے. کون نہیں چاہتا یہ؟ مجھے آپ بتائیں وکاس، ابھی اس وقت اگر آپ باہر سڑک پہ جائیں اور آپ کا پالا پڑ جائے کسی بہت ہی طاقتور شخص سے اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کہاں جائیں گے؟ کوئی ایسی جگہ. چلے آپ کی میں غلط اگزامپل دے رہا ہوں، آپ تو بڑے طاقتور شخص ہیں کیونکہ آپ میڈیا میں کام کرتے ہیں، لیکن اگر میں کسی اور شخص کی بات کروں جو میڈیا میں کام نہیں کرتا، رول رہے ہیں. ایسا ہی. یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر پاکستانی کا ہے. اور جب عمران خان صاحب نے اس کی بات کی تو لوگوں نے کہا بالکل ہمیں تو ایسا ملک چاہیے اور ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو یہ کرے. پھر صحت کی انہوں نے بات کی. چلیں صحت کارڈ تو انہوں نے بنایا، اب دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے. تو میرا نقطہ کیا ہے؟ میرا نقطہ یہ کہ جو پاکستان کی ہر شخص کی زندگی سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ معاملات ہیں، جب تک ہم بالکل ان کو جڑ میں جا کے ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک جو سیاستدان کہتا رہے گا اور جو عوام مانگتے رہیں گے اس میں ایک گیپ رہے گا. فاضل صاحب یہاں سے ہم بات کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی فاضل صاحب آپ بات کر رہے تھے. میرے خیال میں ایک تو ہمارے ہاں ابھی اس طریقے سے اتنی سائنٹیفک طریقے سے پولنگ ہمارے کو شروع ہو گئی ہے، کچھ حد تک ہو بھی رہی ہے، لیکن دیکھیے جو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے نا، آپ کسی بھی پاکستانی سے بات کر لیں وہ آپ کو یہی کہ آپ کہیں گے یار آپ مجھے بتائیں آپ کے 5 بڑے مسائل کیا ہیں، تو وہ کہیں گے جی ہمارے مہنگائی، بے روزگاری اور اس کے بعد معاملہ. یہ سارے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی ان کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. لیکن ٹھیک ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بہتر ہو. یعنی جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو بنیادی اصلاحات، لوگ کہتے ہیں نا یہ بڑا فیشنبل ہے، ہر سیاستدان کہے گا جی ہم نے تو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے. ہر شخص یہ بولتا ہے، کب سے بولتا آ رہا ہے. بھائی اس نظام کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس ملک کا نظام ٹھیک کریں گے تو ذرا تھوڑا سا اسپیسیفائی کریں نا آپ کیا کریں گے.
جو بیسک چیزیں ہیں جن کا لوگوں سے, ایک عام پاکستانی سے روزانہ کی بنیاد پر جو ان کا رابطہ ہے جن معاملات سے, وہ کیا ہے؟ پولیس, سو پولیس ریفارم. تھانہ کچہری, سو کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جی. ایجوکیشن, تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. صحت, ہسپتالوں میں جو آپ دھکے کھاتے ہیں جا کے, آپ اپنا پبلک ہیلتھ سسٹم آپ کا اتنا زبردست ہو کہ ہر پاکستانی چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, ریاست اس کو اس طرح کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے. اور رول آف لا, جو ہر شخص کہتا ہے, عمران خان صاحب بھی روز اس کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ طاقتور اور کمزور کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو جائے, قانون کے سامنے سب برابر ہیں, اور جو جتنا مرضی کمزور شخص ہو اس کے حقوق کمزور نہیں ہیں, حقوق تو سب کے برابر ہیں. آئین دیتا ہے آپ کو. صحیح ہے. تو اگر اس کی جو پروٹیکشن ہے, چاہے وہ جتنا, یعنی وہ فائنینشلی جتنا مرضی کمزور ہو, اس کی اور جو بھی کمزوریاں ہوں, لیکن جو اس کے آئین میں حقوق ہیں وہ اس کا دفاع کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ اس کو برابری دیتے ہیں. تو اگر وہ سب کو مل جائے, تو اگر یہ سب کچھ آپ کو مل جائے مثال کے طور پر, جی, تو آپ کی زندگی میں کتنا فرق آئے گا. ایسا ہی ہے. یہ کیوں نہیں کوئی کر پا رہا؟ عمران خان صاحب کیوں نہیں کر پائے؟ اور اگر کل کو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے, یا پیپلز پارٹی کی آتی ہے, یا جے یو آئی کی آتی ہے, یا کسی کی بھی آتی ہے, کیا وہ یہ تمام کام کر پائیں گے؟ نعرے کے علاوہ, نعرہ تو سب لگا رہے ہیں, ابھی الیکشن قریب آئیں گے, مینیفیسٹو بھی آ جائیں گے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہے. واہ واہ واہ. وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں, لیکن وہ اس طرف جانا نہیں چاہ رہے, یا کیوں نہیں جانا چاہ رہے, یہی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کر کیوں نہیں پا رہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے. دیکھیں نا, اب اس میں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ لوگ کہیں گے یار یہ تو پٹی ہوئی باتیں ہیں. بھائی پٹی ہوئی اس لیے ہیں کیونکہ ہیں یہ باتیں ہمیشہ سے یہی دہائیوں سے. ایک پاکستانی کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے یہ بنیادی مسائل تو حل کریں نا, آپ نے باقی جو کام کرنے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سڑکیں بنا رہے ہیں, اور اب میٹروز بنا رہے ہیں, اور اب دیگر معاملات کر رہے ہیں, اچھی بات, وہ سب بھی کرنا ہے, لیکن یہ تو بالکل بنیادی چیزیں ہیں, پہلے آپ وہ تو کریں. اچھا, وہ سب, یہ کوئی ڈینائی تو نہیں کرتا, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں کرنا. آپ لوگوں کے یہ سیاسی جو مینیفیسٹو ہیں ان میں سب میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. جو آپ سوال کرتے کیوں, اب آ جائیں اس پہ کہ کیوں نہیں ہو رہا. اب یہ مشکل سوال ہے, اس کے دو پہلو ہیں. اچھا, پہلا پہلو ہے کہ ول ٹو ڈو, اور دوسرا ہے کیپیسٹی ٹو ڈو. یعنی پہلے تو آپ بنے کہ جی میں نے آپ واقعی میں جنوینلی آپ کہیں کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے, اور دوسرا ہے پھر کہ آپ کے پاس وہ اہلیت ہو کہ وہ آپ کر پائیں. یہ دونوں ایشوز ہیں, لیکن اہلیت تو آتی ہے بعد میں. پہلے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی میں نے کرنا ہے. اب مجھے آپ بتائیں, اگر کوئی حکمران, کوئی وزیر اعظم, کوئی فیڈرل گورنمنٹ, کوئی پروونشل گورنمنٹ یہ جینوئنلی کہے کہ جی میں نے پولیس کا نظام ٹھیک کرنا ہے, تو کیسے نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہے. میں یعنی یہ پولیس ریفارم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں ہم, کب سے ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اتنی اس پہ رپورٹیں چھپ چکی ہیں, اتنے اس پہ کمیشن بن چکے ہیں, اس پہ اتنے زیادہ لٹریچر ہو چکا ہے, مطلب اس میں سینکڑوں کی تعداد میں سیمینار ہو چکے ہیں, بریفنگز ہو چکی ہیں, وہ سب اتنی رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے دفتروں میں, اور بڑے قابل لوگوں نے وہ رپورٹس بنائی ہیں, اور فنڈ بھی ہم نے خود نہیں کیا, ڈونرز نے ہمیں فنڈ کیا ہے. سو کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں, موجود ہیں, کو کرنے جوگا تو بنے. نہ انہوں نے کیا, نہ اس سے پہلی حکومتوں نے کیا, نہ اس وقت کوئی انٹرسٹڈ ہے, اور نہ ہی کوئی بات کر رہا ہے آج. وہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری حکومت آ جائے تو یہ جو اس ٹائم ملک کے مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے, وہ تمام لوگ وکاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ صرف اس کو سائیڈ پہ کر دیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اس ملک کو جو ہے اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ان سے اگر آپ صرف یہ پوچھ لیں بھائی پولیس کو کیسے ٹھیک کرو گے, کوئی جواب نہیں. کوئی جواب نہیں. انتخابات سے پہلے جواب ہوتا ہے, جب منشور بناتے ہیں سیاسی جماعتیں, تو اس وقت لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں یہ منشور لے کے جا رہے ہیں اور ملک کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے, لیکن جیسے انتخابات ہوتے ہیں حکمران جماعت جو بھی آئے گی ٹوٹلی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی, کسی اور سائڈ پہ چل پڑیں گے. آج آپ ان سے پوچھیں, ابھی میں صرف پولیس ریفارم کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح اگر آپ دیگر جو ہم بڑی باتیں اس پہ بڑی باتیں جس کا ذکر کریں اس پہ آ جائیں, سب کے ہاں جی کرنا تو ہے.
لیکن ایکچولی نہیں کرنا. اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیوں نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی اتنی لمبی آرگیومنٹس جو ہے وہ آپ کو دیں گے کہ ہاں جی کرنا تو ہے, بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا یہ وجوہات ہیں, یہ وجوہات ہیں, یہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بہانے آپ ان سے کروا لیں. لیکن دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ چلے نہیں کیا, پچھلے 50 سال میں نہیں کیا, اب نئی گورنمنٹ آئے گی نا, کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اب بھی یہ اصلاحات نہ کریں؟ جو ہم جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کے حکمران, ان کے سیاستدان ان کو کیا دے رہے ہیں, اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور یہ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان ہر دنیا کے ہر معاشرے کی طرح پاکستان کا معاشرہ بھی چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری ایک نوجوان جو ہے وہ پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے, 30 سے نیچے جو ہے وہ 60% آپ کی پاپولیشن ہے. جی. جو 2018 کے الیکشن میں 13-14 سال کے تھے وہ اس بار ووٹر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ویپن ہے. سمارٹ فون, موبائل, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کی ایکسس جو ہے وہ پاکستان کے اربن ایریاز میں, رورل ایریاز میں ڈیپ پینیٹریشن ہو رہی ہے. اور لوگوں کی اس کی وجہ سے شعور بڑھتا جا رہا ہے, ان کی آگاہی بڑھتی جا رہی ہے, ان کا ایکسپوجر بڑھتا جا رہا ہے. اس فون پہ وہ کیا نہیں دیکھ رہے. اس ریاست نے ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو 70 سال میں تعلیم تو نہیں دی, فون دے دیا. اب اس فون کے ذریعے وہ اپنی تعلیم لے رہے ہیں, اور اس وجہ سے ان کی توقعات ادھر جا رہی ہیں جہاں پہ سیاستدان ان کو پورا کرنا تو درکنار, وہ ان کی جو ایبلٹی ہے وہ اور کم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر یہ سیاستدانوں کی کیپیسٹی جو ادھر ہے اور لوگوں کی توقعات ادھر ہیں, تو یہ جو گیپ ہے یہ آنے والے دنوں میں اور بڑھے گا, اور ان سیاسی جماعتوں پہ اور زیادہ پریشر آئے گا کہ آپ نے اتنا شور شرابہ کر کے جو ہے وہ اپنی, اب الیکشن ہوئے ہیں, آپ گورنمنٹ میں آئے ہیں, اپنے نعرے لگا کر, وعدے کر کے, اور یہ جو ہمارے معاملات ہیں ہمیں تو اس طرح کی زندگی چاہیے. یعنی آپ مجھے بتائیں کیا ہر پاکستانی کو اپنے اس طریقے سے رائٹس نہیں چاہیے؟ کیا ہر پاکستانی کو اسی طرح کی پولیس سے جو ہے وہ سروس نہیں چاہیے جو بڑے آدمی کو ملتی ہے؟ کیا اس کو تعلیم اسی طرح کی نہیں چاہیے اپنے بچے کے لیے جو ایک بڑے آدمی, طاقتور آدمی کے بچے کو ملتی ہے؟ کیا اگر وہ ہسپتال میں جائے تو اس کو اسی طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے جو وزراء کو اور جو ہے وہ ایم این ایس کو ملتا ہے؟ ظاہر بات اس کو چاہیے. اب جب وہ شور مچائے گا کہ مجھے آپ کیوں نہیں دے رہے, ان کے پاس نہ پروگرام ہے کوئی, نہ کیپیسٹی ہے, نہ ول ہے, اور نہ ہی کوئی آئیڈیا ہے کہ اس کو کیسے ان معاملات کو کیسے کرنا ہے, تو پھر ہماری سیاست میں اور ہمارے لوگوں میں جو ایک مسٹرسٹ ہے وہ کتنا بڑھے گا. فاضل صاحب یہاں سے ہم بات کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں بریک کے بعد. سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, اگر ریئلائز ہو گیا ہے ہمیں کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, تو پھر اس پولیٹیکل سسٹم میں انہی سیاستدانوں کو ریشفل کرنے کی بجائے کہ نئے لوگ آئیں جو اس سسٹم کو سمجھیں, پبلک پلس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے فیصلے کریں اور عوام کی جو ہے نا وہ بہتری کے لیے ہیں, وہ اس میں بیریئر کیا آ رہے ہیں, اس پولیٹیکل سسٹم میں سپیس کیوں نہیں بن رہی؟ عمران خان صاحب آئے, لیکن اگر ہلکے کی سیاست دیکھیں تو وہی سرمایہ دار لے کے آ گئے, وہی جو پہلے جدی پشتی چل رہے تھے سیاستدان وہی آ گئے, اور اسی طرح معاملات. تو ایک عام آدمی کے لیے, پڑھے لکھے بندے کے لیے وہاں پہ سپیس کیوں نہیں بن رہی, پولیٹیکل سپیس؟ دیکھیے ملک کو چلانے میں اگر ویسے تو بہت سارے اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور ادارے ہوتے ہیں جس میں کام کرتے ہیں, لیکن آپ براڈلی اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹو سائڈ پہ آپ کا جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے اور پھر اس کے بعد بیوروکریسی ہے. میں ابھی اس کہانی میں نہیں جا رہا کہ اس میں فوج کا کیا رول ہے اور اس میں وہ سارا ہمیں معلوم ہے, لیکن اگر آپ جو آپ کا ایک آئینی ڈھانچہ ہے اس میں آپ کی جو ایگزیکٹو ہے وہ یہی ہے. دونوں طرف آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے. ہر شخص بات کرتا ہے پاکستان میں بشمول اس گورنمنٹ کے کہ جی ہم نے اپنی بیوروکریسی کو ریفارم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے,
اور ہونی بھی چاہیے اور بہت ضروری ہے. اور اس بیوروکریسی کو کی اصلاحات کے لیے پوری ایک وہ کمیشن بھی بنا, اور وہ اس میں ڈاکٹر ارشد حسین صاحب اس کے انچارج بھی تھے, اور وہ سارا کچھ ہوا. وہ کہاں تک وہ ریفارم گیا وہ ظاہر بات ہمیں معلوم ہے نہیں ہوا, لیکن ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بیوروکریسی کو ریفارم کرنا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ ہم یہ ہر حکومت کے کہنے کے باوجود وہ ریفارم کہیں نہیں جا رہا. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہماری کیپیسٹی کے ایشوز کیا ہیں. ول کے بھی, یعنی کہ آپ کی نیت بھی ہو اور ساتھ آپ کی اہلیت بھی ہو, دونوں نہیں ہیں. صحیح ہے. لیکن دوسری طرف جو اصلاحات ہیں اس کی بھی تو ذرا بات کریں نا. وہ کیا ہے؟ سیاسی نظام کی اصلاحات, یعنی سرکاری نظام کی اور سیاسی نظام کی. سیاسی نظام کی اصلاحات پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. بات کیا ہوتی ہے؟ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ صدارتی نظام, اور ہر کو چند مہینے بعد ایک صدارتی نظام کا ایک شوشہ آ جاتا ہے, اور ہم بس ایک وہ اس میں ہے کہ جی وہ آپ جائیں نا بچوں کے جھولوں کے پارک میں, تو وہ ایک جھولا ہوتا ہے سیسو جی, تو اس میں ایک طرف صدارتی نظام ہے ایک طرف پارلیمانی نظام ہے, اوپر نیچے کبھی یہ ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. اسی آپشن میں پھر رہے ہیں. یا پھر ہمارا دوسرا جو آپشن ہوتا ہے, دوسرا جو ہماری بحث چلتی ہے کہ جی جمہوریت یا امریت, ان دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو فنڈامنٹل ریفارم چاہیے سیاسی نظام میں, وہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک جینوئن قیادت جو ہے وہ ابھر کر اوپر آئے. اچھا, اب جینوئن قیادت سے کیا مراد ہے مجھے بتائیں. 22 کروڑ کا ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ. آپ کو تو نظام ایک ایسا چاہیے جس میں اس 22 کروڑ میں سے جو بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ ہیں وہ آپ کے ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہو کہ اگر اس نظام کا حصہ بننا چاہیں تو وہ بن پائیں. ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کرکٹ ٹیم کی کہ بھائی آپ نے 22 کروڑ لوگوں میں سے ٹیکنیکلی اس میں سے چلیں, اگر ویسے ہم سائنٹیفکلی چلیں تو کم ہو جائے گا, لیکن میں بات کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 22 کروڑ عوام میں سے اگر 11 بندے چننے ہیں اور وہ جینوئنلی میرٹ پہ آئیں تو کیا بات ہے, کیونکہ آپ نے ان سب کو چانس دیا نا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی 22 کروڑ میں سے 11 نہیں چننے, ہم نے بس 2 کروڑ میں سے چننے, 20 کروڑ آپ نے ایسے 20 کروڑ آپ نے جھٹکے سے فارغ کر دیے کوئی ایک اس میں کچھ بیریئر لگا کے, تو پھر جو 2 کروڑ میں سے 11 نکلیں گے اور جو 22 کروڑ میں سے 11 نکلتے, اس میں فرق تو ہونا تھا. یہی آپ نے کیا ہوا اپنے سیاسی نظام کے ساتھ. صحیح ہے. آپ نے اپنے سیاسی نظام کو کلوزڈ سسٹم بنایا ہوا ہے, مختلف بیریئر لگا کے, ہر طرف تو آپ نے بیریئر لگا دیا. تو یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں جی موروثیت, یہ فلانا, یہ ڈمکانا, یہ بھائی یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کیونکہ آپ نے بیریئرز لگائے ہوئے نا. آپ مجھے بتائیں کیا اس وقت پاکستان کا ہر شہری اگر وہ چاہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. کیوں نہیں لڑ سکتا؟ یہی بیریئر سامنے آ جاتا ہے. کیا بیریئر ہے مثلا؟ پہلے اس میں طاقت ہے, دولت ہے, سب سے مین چیز یہ ہے آپ کا پولیٹیکل اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہے پھر آپ نہیں آ سکتے. بالکل, کیونکہ یہاں تو یہی چل رہا ہے. ایک ایم این اے کا حلقہ 5 لاکھ, میں موٹا اندازہ دے رہا ہوں, 5 لاکھ ووٹر ہے. اس 5 لاکھ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس الیکشن لڑنے کے لیے 10 کروڑ یا 15 کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں؟ 100-150 گنتی کے ہوں گے. یعنی جب آپ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس 15 کروڑ روپے نہیں ہیں تو آپ نے اس کا جو ٹرم یوز ہوتا ہے بیریئر ٹو انٹری, آپ نے اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے کہ 15 کروڑ ہوں گے تو آپ اس نظام کا حصہ بنیں گے, ورنہ آپ تماشائی ہیں. جائیں بیٹھیں اس اسٹینڈ میں بیٹھیں اور میچ دیکھیں. میچ کھیلنے والے صرف وہ ہیں جن کے پاس یہ 15 کروڑ روپے ہیں. مطلب تماشائی بن سکتے ہیں, پلیئر نہیں بن سکتے. اگر آپ اس کرکٹ کی ایگزامپل میں اگر آپ 22 میں سے 20 کروڑ لوگوں کو کہیں کہ آپ نے صرف تماشائی بننا ہے, صرف یہ 2 کروڑ لوگ ہیں جو ٹرائل دے سکتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے لیے, تو وہ جو 20 کروڑ جن کو آپ نے فارغ کر دیا اس میں کتنے کو وسیم اکرم اور وقار یونس اور عمران خان اور بابر اعظم ہوں گے, کتنا پوٹینشل جو دھل گئے. آپ نے تو اگر آپ نے نظام کو اپنا ٹھیک کرنا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو کھولیں لوگوں کے لیے, تاکہ ہر شخص اس میں آئے, کنٹیسٹ کرے, جس میں جتنا زور بازو ہے, گڈ لک ٹو ہم اور ہر, آئے. لیکن جب آپ نے بیریئر کھڑے کیے ہوئے ہیں تو پھر تو وہی ہونا کہ بھئی اس کا فلانا وہ خاندان ہے, وہ اس کی جدی پشتی اس کا حلقہ ہے, تو یہ جو اس کے باپ بھی اور دادا بھی اور پردادا بھی اس کے وہ تھے. نہیں, یہ کوئی گورنمنٹ سروس تو نہیں ہے, یہ تو ایک اوپن پولیٹیکل سسٹم ہے, کھولیں اس کو.
یہ وہ اصلاحات ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہو سکتی ہیں, دنیا میں ہو رہا ہے. یعنی ہم کو انوکھے ملک تو نہیں ہے, جو میچور ڈیموکریسیز ہیں وکاس, وہاں پہ یہ ریفارم ہوتا ہے. اس کو کہیں وہ کیمپین فائنانس ریفارم ہوتا ہے, کہیں کوئی اور ریفارم ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے نظام کھولیں. برطانیہ میں صادق خان میئر بن گئے لندن کے, وہ کیا کوئی جدی پشتی ان کے باپ دادا کی سیٹ تھی؟ وہ کیا ان کی وہاں پہ وہ کوئی صادق خان صاحب کی کوئی برادری تھی اس حلقے میں کہ انہوں نے اس سے جیتنا تھا, وہ ووٹ لینا تھا, یا یہ کہ ان کے وہ ارب پتی تھے؟ ایک نظام بنا ہوا ہے, اس میں جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا. اب پاکستان میں وہ کیسے ہوگا بھائی؟ اگر وہاں ہو سکتا تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی کرنے جوگا تو بنے نا. تو آپ نے اس سسٹم کو کھولنا ہے. کھولیں گے تو ٹیلنٹ آئے گا, وہ لوگ آئیں گے جن کا کنیکشن عوام کے ساتھ اس طریقے سے ہے, کیونکہ وہ اس طریقے سے اپنے زور بازو پہ آئے. پھر تماشائی اور پلیئرز میں تفریق ختم ہو جائے گی. ہر تماشائی جو بیٹھا ہے کل کو سوچ سکے گا کہ آج تو میں میچ دیکھ رہا ہوں, کل میں کھیل رہا ہوں, اس پچ پہ ہوں گا. آپ بنائیں نا نظام, کریں نا یہ ریفارم. لیکن سر اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی آ جائے گا نا کہ جنہوں نے بیریئر ہٹانے ہیں وہ اگر بیریئر ہٹا دیں گے تو سب سے بڑی انسیکیورٹی ان کو خود ہو جائے گی. وہ سسٹم میں اگر اس ٹیبل جتنا سسٹم ہے اور وہ الاؤ کر دیں اور لوگ آ جائیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہوں, تو ان کو پتہ ہے ہماری اسپیس نہیں, ہم تو ٹیبل سے نیچے گر جائیں گے, تو کیوں اس طرف آئیں گے؟ دیکھیں یہی تو اصل آپ نے تو نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. پرابلم ہی یہی ہے. لیکن اس سے بڑا ایک پرابلم, یہ بات تو ٹھیک ہے اگر اس طرح کی اصلاحات ہوتی ہیں اور اگر آپ کا سیاسی نظام کھلتا ہے اور بالکل اوپن ہو جاتا ہے, اور ہم تمام لوگ جو ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس میں اس طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں, تو پھر جن لوگوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ ہماری تو یہ جدی پشتی, ہماری تو یہ سیٹ ہے, ہمارا تو یہ حلقہ ہے. بھائی آپ کا حلقہ کیسے ہے؟ وہ جو 5 لاکھ جو باقی لوگ ہیں ان کا حلقہ نہیں ہے یہ. آپ تو جب تک وہ ان کی تو پھر سیاسی موت ہے. تو یہی تو وہ ریزسٹنس ہے, یہی تو وہ تبدیلی ہے, یہی تو وہ جینوئن حقیقی اصلاحات ہیں جو ہمیں کرنی ہے اگر ہم نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جی آپ نے فوری طور پر IMF کے پاس جانا ہے اور آپ نے, یہ تو آپ کی فائر فائٹنگ ہے اور یہ فائر فائٹنگ ہونی ضروری ہے. لیکن جب تک آپ ان جینوئن ڈیپ سیٹڈ ڈیپ روٹڈ سٹرکچرل پرابلمز کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم بدقسمتی سے رڑتے رہیں گے. اور ہمارے پاس اب صرف رڑنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ پیچھے ہماری 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے. اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے میچ کرنا ہے, اس سسٹم نے میچ کرنا ہے, ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اور آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس, یہی وہ ٹائم ہے اگر الیکشن ابھی ہوتے ہیں یا 5 سال بعد, جہاں سے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا, تو اگر ابھی بھی فوکس نہیں نظر آ رہا ان پولیٹیکل پارٹیز کا, نون لے لیں, پیپلز پارٹی کا آپ نے کراچی میں صورتحال دیکھ لی, سندھ میں دیکھ لی, PTI کا ہم نے ان 5 سال میں دیکھ لیا, تو اگر آج نہیں تو پھر کب ہوگا؟ یہی تو ستم ظریفی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تو سب جڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اس گورنمنٹ کو گرانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جمہوری حق ہے, آپ جمہوری طریقے سے ان کو گرا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کو آلٹرنیٹیو تو پیش کریں. یعنی آپ مجھے بتائیں کیا کسی بھی اپوزیشن جماعت نے ہم میں سے کسی کو یہ بتایا ہے کہ اگر کل کو ہم نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرا دیا اور ہم آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, ہم مہنگائی کو کم کر دیں گے. کیسے کریں گے؟ کسی نے کہا ہے کہ ہم پولیس کے نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے, کسی نے کہا ہے کہ ہم رول آف لا کو کیسے اسٹیبلش کریں گے, کسی ایک جماعت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ہم کس طریقے سے ریفارم کریں گے, ہم جو انصاف ہے وہ سستا کس طریقے سے فراہم کریں گے. نعرے لگانا تو آسان ہے, لیکن ایکچولی اس پہ کام کرنا اور پھر کہنا کہ ہم کریں گے, وہ کوئی کر رہا ہے یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو PTI نے کیا کہ جی جب گورنمنٹ میں آئے پھر تیری یہ اب کیا کریں. ابھی تو یہی صورتحال. تو اصل میں جو ہماری اس نظام کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈیپ روٹڈ پرابلمس کی طرف نہیں جا رہے, ہمیں وہ کلیئرٹی آف ویژن نہیں آ رہا, اور ہم وہ اصلاحات نہیں کر رہے جس سے فنڈامنٹل چینج آئے اس نظام میں. اور اس کے لیے ہم نے وہی کہا کہ پہلا ایکنالوجنگ کہ آپ کے کی ریفارمز کیا ہیں, اور دوسرا آپ نے اپنے سیاسی نظام کو کی اصلاحات کرنی ہے تاکہ آپ اس کو, یہ جو بند نظام ہے اس کو کھولیں اور آنے دیں پاکستان کے بیسٹ اینڈ دی برائٹسٹ کو, تاکہ کل کو وہ آئیں اور وہ اس قوم کو جو ہے وہ اس طریقے سے لیڈ کریں جو لوگوں کی ایسپریشنز اور امنگوں کے مطابق. لیکن ابھی ہم نے جو 5 سال میں دیکھا ہے اور اس سے پہلے بھی چلتا رہا, 90s میں بہت زیادہ چلا ہے, ہر حکمران جماعت کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے دبا کے رکھنا ہے, کس طرح سے گرا کے رکھنا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے گرا لیا, ان کو ہم نے دبا لیا
تو یہی ہماری وکٹری ہوگی اور اسی وکٹری پہ ہم اگلے 5 سال کے لیے بھی کب تک چلے گا یہ؟ کب تک چلے گا؟ لیکن 20-25 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں نون پیپلز پارٹی، نون پیپلز پارٹی، پھر پی ٹی آئی، پھر نون، پھر پی ٹی آئی. اب کیا یہ کب تک چلے گا؟ یعنی اگر آپ اس کو ایک آپ تماشائی ہیں اور ایک ویور ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک طرح کا ڈرامہ چل رہا ہے تو چلیں آپ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ یہ جو سائیکل چل رہا ہے نا، اس کو ہمیں توڑنا ہوگا. جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا، اب دیکھیں نا پچھلے 3-4 سال سے کیا ہو رہا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں وہی ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. وہ کہاں گئی تمام باتیں، وہ کہاں گیا وہ تمام مینیفیسٹو جس کی بات شروع میں ہوتی تھی، وہ تو غائب ہو گیا. ایسا ہی ہے. لوکل باڈیز کی آپ ایگزامپل لے لیں کہ شروع میں حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ لوکل باڈیز ہی ایسا نظام ہے جو ملک کے لیے سب سے بہترین ہے، لیکن آج 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ بس کسی طرح سے ڈیلے ہوتا رہے. بالکل. اور دیکھیے ہم نے عمران خان صاحب کو ان کی گورنمنٹ کو تو ہم نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور بنانا بھی چاہیے، لیکن اب اس پہ تو ہو گئی تھے، وہ تو ہم کہتے ہیں وہ فیل ہو گئے. لیکن ان کو جنہوں نے ریپلیس کرنا ہے، میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی آنسرز ہیں اس چیز کے؟ یا آپ نے آنا ہے اور پھر آپ نے اپنے ان کو گالیاں دینی ہے اور پھر آپ نے اپنے کو اگلے پروجیکٹ شروع کرنے؟ لیکن جو ایک بیسک چیز ہے کہ میری اور آپ کی اور پاکستان کی ہر شہری کی زندگی میں ایک بنیادی بہتری، جب تک وہ نہیں آئے گی تو تب تک یہ ساری خالی ہوائی فائر ہے اور یہ کارروائی ڈالنے والی کام ہے. صحیح ہے. وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. بہت شکریہ فہد صاحب. یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو ان سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو اس وقت تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے، چاہے 6 مہینے میں آنا ہے، چاہے 2 سال میں آنا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.